انسان کتنا بے بس ہے، اللہ اس قدر بے بس. اب تھوڑا پیسہ آ جائے تو آدمی کا ایٹیٹیوڈ دیکھو، معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں. آئیے دیکھیے ذرا حدیث اس طرح. وقال ابن ابی ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو امير المدينه وقرأ عنده رجل واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس. موارد زمان میں یہ واقعہ نقل کیا گیا. ابن ابی ذئب کہتے ہیں کہ مجھ سے اس آدمی نے بیان کیا جو عمر ابن عبد العزیز کی مجلس میں حاضر تھا. حدثنی من شہید عمر ابن عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز کی مجلس میں جو شخص حاضر تھا اس نے مجھ سے بیان کیا. اور کون عمر ابن عبد العزیز؟ وہ امیر المدینہ، مدینہ کے گورنر ہیں. یہ واہ، گورنر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گورنر کیا ہوتا ہے؟ پیسہ بھی ہوتا ہے اس کو تو پاور بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا، پاور کہاں ہے آپ کے پاس؟ یہ آدمی پیسے والا بھی ہے، گورنر مدینہ کا، پاور والا بھی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک آدمی آتا ہے، وقرأ عنده رجل، ایک آدمی آتا ہے اور قرآن حکیم سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرتا ہے. کون سی آیت ہے؟ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ان کو ہاتھ پیر باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کو ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا. مجھے کلاسٹروفوبیا ہے. چھوٹا سا اگر کمرہ ہے اور اس میں کھڑکی نہ ہو تو میں ایسے ہوٹل میں نہیں ٹھہرتا، کمرے میں نہیں ٹھہرتا. ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف سے دیواریں ہوں اور دروازہ بند ہو گیا، ہوا کہیں سے نہیں آ رہی ہے تو ایک خوف سا لاحق ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے سانس رک جائے گی. سو کر کے آدمی اٹھ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے. تو میں اپنی حال بتا رہا ہوں، مجھے نہیں چلتا. اس کو کیسے کلاسٹروفوبیا، بند جگہوں کا ڈر. بتائیے، مکان ضیقاً کہا جا رہا ہے، ایک تنگ جگہ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اور یہاں اے سی ویسی نہیں لگی ہے، یہاں ہوا کا گزرنے صرف آ گئے، یہاں ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا گیا ہے. چلا رہے ہو، داؤ ہنالک ثبورا، یا ثبورا، ہائے ہلاکت ہو. ایک ہوتا ہے ہلاک، ہلاک کا مطلب ہوتا ہے موت سے ہم کنار ہونا، اسے کہتے ہیں ہلاکت، موت آ جانا. یہ ثبور معنی کیا ہوتا ہے؟ مل فرق بین الہلاک والثبور. ہلاک کا مطلب ہوتا ہے جان نکل جانا، لیکن یہاں یہ پکار رہی ہے یا ثبورا، ہائے ہلاکت ہے. یہ ثبور کیا ہوتا ہے؟ ثبور میں ہلاکت کے ساتھ ساتھ الحرمان من الرحمہ، یعنی ڈیپریویشن آف مرسی، یعنی رحم سے مایوسی. یعنی یہاں رحم نہیں کیا جائے گا، آدمی مایوس ہو جائے. جہنم میں رحم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. وہی لفظ بول رہے ہو جس کے اندر ہلاکت کو بھی پکار رہا ہے اور ہلاکت کے اندر الحرمان من الرحمہ، رحمت سے محرومی کا مفہوم بھی داخل ہے. اے ہلاکت آ جا، اور اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ یہاں رحم نہیں کیا جائے، ڈیپریویشن آف مرسی، رحم سے مایوسی، الحرمان من الرحمہ. یا ثبورا، ہائے ہلاکت آ جاؤ. آدمی کتنا بے بس ہے، کتنا مجبور ہے. جب تک روح بدن میں رہتی ہے تب تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. روح نکل جانے کے بعد یہ جو اگلے مراحل ہیں، اس میں انسان کس قدر مجبور ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کس قدر مجبور ہے انسان. ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے صحابہ کرام بہت روتے تھے. صحابہ کے واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ النساء کی ایک آیت. کیا؟ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ، یہ جتنے جہنمی ہوں گے، جہنم میں جب ان کی کھال پک جائے گی، نزج مانے پک جانا، پک جانا، اس کو نزج بولتے، نون ضاد جیم، نزج، پک جانا. تو ہم ان کھالوں کے پک جانے کے بعد ہم اس کھال کو نکال کر کے نئی کھال چڑھا دیں گے تاکہ یہ عذاب چکتے رہیں. یہ عذاب کا تسلسل کہیں رکنا نہیں چاہیے، سکسیشن یعنی برابر تسلسل رہنا چاہیے، اس کا جاری رہنا چاہیے. تھائی لینڈ کے چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر ایگاتا تیجاسانگر، انہوں نے پین ریسپٹرز کے اوپر برسوں تحقیق کی. پین ریسپٹرز میں درد کے جو آخذ ہیں، یہ درد محسوس کون کرتا ہے؟ جی، کون سی چیز ہے بدن انسانی میں جو درد کو محسوس کرتی ہے، جس کو پین ریسپٹر کہتے ہیں، پین کو ریسیو کرنے والا. انہوں نے درد کے آخذوں پر، یہ جو چیانگ مائی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے برسوں درد کے آخذوں کے اوپر، پین ریسپٹرز کے اوپر تحقیق کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ بدن انسانی میں جو یہ جلد ہے، یہ جو کھال ہے، یہ سب سے زیادہ وسیع جز ہے جو پورے بدن انسانی کو ڈھکے ہوئے ہے. جیسے چادر سے کسی چیز کو ڈھک دیا جائے تو یہ انسانی جلد بالکل چادر کی طرح ہے جو پورے بدن انسانی کو ڈھکے ہوئے. ایون یہ ناخن، یہ بال، اسی جلد کے زائدے ہیں، جلد کے زائدے ہیں. اور سب سے بڑا جز بدن کا یہ جلد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جلد کا ذکر فرمایا ہے جو انسانی بدن کا سب سے بڑا جز ہے. یہ جب پک جائے گا تو ہم دوسری کھال لگا دیں گے. اچھا، آپ لوگ تم سے زیادہ جانتے ہیں، ڈاکٹرس وغیرہ ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو یہ جلد ہے اس کی 3 تہیں ہوتی ہیں. اگر یہ تینوں تہیں جل جائیں پھر درد کا احساس بند ہو جاتا ہے. پروفیسر جب اس نقطے پر پہنچا، ایمان لے آیا، اور اس نے ریاض میں ہونے والی 8ویں طبی کانفرنس میں
اس نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. یہ چیانگ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, درد کے آخذوں پر تحقیق کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک آیت کی وجہ سے انہیں ہدایت دے دی. ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن حکیم. دیکھو ایک چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے وہ, اور تحقیق کرتے کرتے وہیں پہنچا جہاں قرآن نے رہنمائی کی تھی اس کی. اس لیے کہ قرآن ہدایت ہے, رہنمائی کی, کہ جس چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے تیری تحقیق کا منتہا یہی ہے. جاننا چاہتا ہے کہ درد کے آخذ کون ہے, یہ جلدی ہیں جی. اگر یہ تینوں لیئرز, تینوں تہیں اگر جل جائے پھر درد محسوس نہیں ہوتا آدمی کو. لہذا جیسے یہ کھال پک جائے گی, تینوں تہیں یہ جل جائیں گی, کھال پک جائے گی, تو ہم اس کو نکال لیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر کھال چڑھا دیں گے تاکہ یہ درد کا تسلسل باقی رہے. اللہ